وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره. اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره. اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. پھر جب تم پکار کر زمین میں سے بلائے گا تو تم یک بارگی اذ انتم تخرجون نکل پڑو گے. ثم جب تم کو پکار کر زمین سے بلائے گا تو تم یک بارگی نکل پڑو گے. ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض اذا انتم تخرجون. پھر جب تم کو پکار کر زمین سے بلائے گا تم یک بارگی نکل پڑو گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. جتنے آسمان اور زمین میں موجود ہیں سب اسی کی تابع ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. وہی ذات ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اور یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین میں اسی کی شان اعلیٰ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ زبردست حکمت والا ہے. ضرب لكم مثلا من انفسكم. اللہ تعالیٰ تم سے ایک مضمون عجیب تمہاری حالت میں سے بیان فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کی عظمت، شان، قدرت کا تذکرہ ہے. زمین و آسمان کا یہ نظام. آسمان چھت نما ہے، کوئی ستون نہیں ہے. کس کے حکم سے یہ کھڑا ہے؟ صدیاں گزر گئی ہیں، اس میں پھٹن بھی کوئی نہیں ہے. زندگیاں گزر گئی ہیں، اس میں کہیں دراڑ بھی کوئی نہیں ہے. یہ کس کے حکم سے کھڑا ہے؟ ایک اللہ کے حکم سے یہ آسمان اور زمین کا نظام کھڑا ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. آسمان اور زمین یہ جو کھڑا ہے یہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے. اور جب اللہ کا حکم آئے گا درم برم ہو جائے تو یہ سارے سیارے، سارا نظام روئی کی گالوں کی طرح فضا میں اڑنے لگ جائے گا. تو اللہ کے حکم سے سارا نظام قائم ہے. اور پھر اللہ جب تمہیں بلائے گا تم سب یک بارگی قبروں سے اٹھ کھڑے ہو گے. سارے لوگ زمین سے، قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی تابع ہے. بڑی مخلوق، چھوٹی مخلوق، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں اس کی اطاعت کرنے میں. طاقتور مخلوق، کمزور مخلوق، اللہ کے ماننے میں سب برابر ہیں. کوئی اس کے مقابلے میں جتھا نہیں بنا سکتا، مقابلے پہ نہیں آ سکتا، اپنی طاقت کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو ساری کی ساری مخلوق زمین و آسمان کی کس کے تابع ہے؟ اللہ کے حکموں کے تابع. زمین کا پتا گرنے سے پہلے پوچھتا ہے، زمین کا ذرہ اپنی جگہ ہلنے سے پہلے پوچھتا ہے. سمندر اور دریا کا قطرہ اللہ سے پوچھے بغیر نہیں آگے بڑھتا. یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو مجھے نفع نقصان کا میرے کون مالک ہے؟ عزت ذلت کا کون مالک ہے؟ صحت بیماری کا کون مالک ہے؟ زندگی اور موت کا کون مالک ہے؟ الا لہ الحکم. ایک اللہ کی ذات ہے. ساری دنیا چاہے مارنا، اللہ نہ چاہے کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا. جب اس ذات نے موت لکھ رکھی ہے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے کوئی نہیں بچا سکتا. صحت بھی اسی کے اختیار میں ہے، بیماری کی بھی اسی کے حکم سے ہے. زندگی کے اندر بھی اسی کا حکم ہے، موت بھی اسی کے فیصلے سے آیا کرتی ہے. رزق کا ملنا نہ ملنا، بڑھنا اور کم ہونا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ ہمارا دھوکہ ہے. 2 دکانیں ہیں، اب 3 دکانیں ہو گئی تو اب رزق بڑھ جائے. نہ چاہے تو ایک دکان سے اتنا دے دے جو 3 دکانوں سے ملتا ہے.
اور دینا چاہے نہ دینا چاہے تو 10 بھی بن جائیں وہی ملے گا جو اس کا حکم ہے، وہی حکم جو اس کا حکم ہے۔ یہ فیصلہ رزق کا اس کے ہاں سے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکو رات کی، ایک چور رات کی تاریکی میں دیوار کے اوپر پھنانگنے لگا، اندر سے آواز آئی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، جانتا تھا، قرآن جانتا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں، جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں، رزق تو آسمانوں پہ ہے، کیوں نہ ہو آسمان والے سے رابطہ کر لیا جائے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پہ ہیں۔ اس لیے مسلمان جب رزق کے ٹھکانے پہ بھی جاتا ہے نا تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے جاتا ہے۔ اللہ تیرا حکم ہے، تدبیر کر رہا ہوں، تیرا حکم ہے، اسباب اختیار کر رہا ہوں، لیکن اس کے دینے نہ دینے میں فیصلہ تیرا ہے، فیصلہ تیرا ہے۔ تو عورتیں گھروں میں اشراق کی نماز پڑھا کرتی تھیں، مرد مزدوری اور محنت کے لیے نکلتا تھا، اللہ ان کی روزیوں میں برکت دیا کرتا تھا، اللہ ان کی روزیوں میں برکت دے دیا کرتا تھا۔ تو یہ حکم ہے اللہ کا کہ دنیا میں اسباب اختیار کرنے ہیں۔ پرندہ ہے نا، چاہے تو گھونسلے کے اندر بھی اللہ اسے رزق پہنچا دیتا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں وہ فضا میں اڑتا ہے اور جا کے اپنا رزق تلاش کرتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ روز کی روزی اسے ملتی ہے، کہیں اس کا ذخیرہ نہیں ہے، کہیں اس کا گودام نہیں ہے، روز پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی ہے اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل بھی ہے کہ محنت کر رہا ہے۔ تو مسلمان بھی اس دنیا میں اسباب و وسائل اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان اور یقین کیا کہتا ہے؟ دے گا اللہ، دے گا اللہ۔ دنیا میں کون سی ایسی کانفرنس ہوتی ہے جہاں بائروں کے بارے میں یہ تجویز ہوتی ہے کہ تم نے اس دکان پہ جانا ہے، تم نے اس دکان پہ جانا ہے، تم نے اس فیکٹری سے خریدنا ہے، تم نے اس کارخانے سے خریدنا ہے؟ یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ بس اوقات دو سکے بھائی دو دکانوں پہ بیٹھے ہیں، ایک خالی ایک بھری ہوئی ہے۔ تو رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے حکموں کے تابع ہے۔ اللہ کرے یہ یقین آ جائے، اللہ کرے اس پر ایمان پختہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے نا تو آدمی کبھی اسباب و وسائل کا غلام اور کبھی انہیں مادیت کو معبود نہ بنائے گا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا بت مادیت ہے، آج دنیا کا سب سے بڑا معبود جس کی دنیا میں سب سے زیادہ پوجا ہوتی ہے اور جس کی پیروی اور جس سے امید اور جس سے خوف ایسے رکھا جاتا ہے جیسے اللہ سے رکھا جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بت ہے مادیت، جس سے ایسے ڈرتے ہیں، اس ایسی امید رکھتے ہیں، اس سے ایسی عزت کی امید رکھتے ہیں، ایسا خوف رکھتے ہیں، ایسے زندگی کی امید رکھتے ہیں، ایسی موت کی امید رکھتے ہیں جیسے اللہ سے رکھنی چاہیے تھی۔ حالانکہ مسلمان مادیت کو استعمال کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے۔ یقین کیا ہے؟ صحت اس میں نہیں، بیماری اس میں نہیں، زندگی اس میں نہیں، موت اس میں نہیں، عزت اس میں نہیں، ذلت اس میں نہیں، رزق اس کے چاہنے سے نہیں ملے گا، رزق تو اللہ کی چاہنے سے ملے گا۔ تو آج دنیا کا سب سے بڑا معبود مادیت ہے اور اس کا سب سے بڑا علم بردار اور سب سے بڑی شکل دجال ہوگا، دجال۔ اور آج اسی کی فضا بنائی جا رہی ہے کہ ذہن اور دماغ اور زندگیاں اس مادیت سے متاثر ہیں، اور ایک دن دجال آئے گا جو مادیت کا سب سے بڑا نقشہ ہوگا۔ وہ کہے گا میری مانو گے تو زندگی دوں گا، نہیں مانو گے تو موت۔ بارش برسا دے گا، بارش برسا دے گا، سبزہ اگا دے گا۔ مادیت کا وہ اتنا اعلیٰ نقشہ ہوگا، اور جو اس وقت بھی اللہ کو مانتے ہوں گے اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ خطرناک فتنہ ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں اس کی آج شکلیں موجود ہیں۔ آج بھی لوگ دنیا کی اس مادیت پر بہے جا رہے ہیں، انہیں معبود کا درجہ دے رکھا، ان کا سے ڈر، ان کا خوف اس مادیت کا، اس سے امید ایسی
جیسے اللہ سے باندھنی چاہیے تھی، جیسے اللہ سے باندھنی چاہیے تھی امید اور خوف، آج مادیت سے انسان ایسا ڈرتا ہے اور امید رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے اس لیے پناہ مانگی، بڑے بڑے دیندار اور بڑے بڑے جسے کہیں کہ دینداری کی شکلیں اس مادیت کے سامنے سب بہہ جائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ دجال سے پناہ مانگا کرو۔ اور سورہ کہف جو ہے، سورہ کہف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے، جمعے کے دن، اسے اللہ رب العزت دجال کے فتنوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور پوری سورہ کہف، اس کا جو مضمون ہے، اس کا مفہوم ہے، ایک طرف مادیت ہے اور ایک طرف اللہ کی قدرت ہے، ایک طرف مادیت ہے، ایک طرف اللہ کی قدرت ہے۔ اور دنیا کیا دیکھتی ہے؟ ہر طرف مادیت شکست کھاتی ہے اور اللہ کی قدرت غالب آتی ہے، مادیت شکست کھاتی ہے اور اللہ کی قدرت غالب آتی ہے، اللہ کی قدرت غالب آتی ہے۔ اس پوری صورت کا بنیادی موضوع یہی ہے کہ مادیت نہیں، خدا کی قوت، خدا کی طاقت، خدا کی شان، اس پر یقین ہے۔ تو زمین و آسمان کا یہ سارا نظام جو قائم ہے اللہ کے حکم سے قائم ہے، اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ اول بھی اسی نے پیدا کیا، پھر وہی ذات پیدا کرے گی، اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو اور زیادہ آسان ہے، مثال موجود ہے، نمونہ موجود ہے، شکل موجود ہے، اور وہ اہون علیہ، اور اسی کی شان ہے بلند زمین و آسمان کی، وہ بڑا زبردست ہے، حکمت والی ذات ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات پہ صحیح یقین ایمان نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔